نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس کے اندر وہ حدیث مبارکہ ذہن میں رکھنی چاہیے ہر انسان کو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر، اپنے ممبر پر جس وقت آپ تشریف لے گئے اور پہلے درجے پر آپ نے جس وقت پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ دوسرے درجے پر آپ نے پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے درجے پر جس وقت پاؤں رکھا پھر بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آمین۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی تفصیل پوچھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امی تشریف لائے اور انہوں نے یہ باتیں ذکر کی جس پر میں نے کہا آمین۔ اب حدیث کی تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت جبریل امی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے اور آ کر یہ ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ اس پر درود شریف نہ پڑھے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس کی زندگی میں دونوں یا کوئی ایک والدین میں سے بوڑھا ہو جائے اور یہ خدمت کر کے اپنے آپ کے اوپر جنت کو لازم نہ کروا سکے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا وہ شخص کہ جس کی زندگی کے اندر رمضان مبارک آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ آپ اندازہ لگائیں، دوسرے درجے پر جس وقت آپ علیہ السلام جو ہے پاؤں مبارک رکھ رہے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امی کے جن الفاظ پر آمین کہہ رہے ہیں وہ والدین سے متعلق ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اس انداز میں ذکر فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ قضا وہی ہے کہ جو عام طور پر ہم مسجد کے اسپیکر سے یہ اعلان سنتے رہتے ہیں کہ قضائے الہی سے فلانے کا انتقال ہو چکا ہے، قضائے الہی اللہ رب العزت کے فیصلے سے، حق تعالی شانہ کے حکم سے۔ اب بقضا ربک کا مطلب کیا ہوا کہ تیرے رب کا یہ حکم ہے، لہذا حکم خداوندی ہے، لہذا اس کے اندر کسی بھی طرح کی کسی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کس چیز کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ اور دوسری بات ذکر فرمائے کہ جس کے اندر کبھی بھی کسی صورت میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، وہ ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اس لیے احادیث طیبہ کے اندر آتا ہے اگر والدین غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں، مشرک ہی کیوں نہ ہوں، آپ ان کے عقائد کی اتباع مت کریں، اطاعت مت کریں، فرما برداری مت کریں، ان کی باتوں کو مت تسلیم کریں، لیکن کفار والدین کی، غیر مسلم والدین کی، مشرک والدین کی بھی بے ادبی کرنا، بے احترامی کرنا، بے اکرامی کے ساتھ پیش آنا، ان کی گستاخی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، یہ ہرگز اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دو میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک مت کہو۔ بڑھاپے کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ جوانی کے اندر والدین جس وقت ہوتے ہیں تو عام طور پر بچے جو ہیں، اولاد جو ہے وہ گستاخی نہیں کرتی، نافرمانی نہیں کرتی، بعض اوقات اکثر یہی دیکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت والدین سختی کر سکتے ہیں، اور اب جس وقت بڑھاپے کے عالم میں موجود ہے اس وقت والدین سختی نہیں کر سکتے، وہ بے بس ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے ذکر کیا جس وقت وہ حالت بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ بعض لوگوں نے اف کا معنی ہوں کیا، ہوں، جیسے والد یا والدہ کوئی کام کہہ دے تو بچہ یا بچی جو ہے اس پر ہوں کے الفاظ کہہ دے، تو اسلام نے کہا کہ ان کو اف تک مت کہو، یعنی ان کے سامنے ہوں تک کے الفاظ مت کہو کہ ہوں کہ میں یہ کام کیوں کروں۔ اور لفظ اف سے مراد یہ ہے کہ بے ادبی کرنا جائز نہیں، اور بے ادبی کا کم سے کم درجہ یہ تھا کہ والدین کے سامنے لفظ اف تک کہا جاتا، اسلام نے اس سے بھی منع کر دی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بہترین بات ذکر فرمائی کہ اف سے مراد
بے ادبی کا کم سے کم درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ والدین کے سامنے کم سے کم درجے میں بھی بے ادبی کرنا جائز نہیں۔ اگر حق تعالی شانہ کہ ہاں بے ادبی کا اس سے بھی کم کوئی کلمہ ہوتا تو حق تعالی شانہ اس سے بھی منع فرما دیتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے والد اپنے والدہ کا احترام کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے بقل لہما قولا کریما، نرمی سے گفتگو کرو، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے ساتھ جو ہے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ آیت کے الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں۔ قرآن کہہ رہا ہے جناح الذل، جناح کہتے ہیں پروں کو، اور ذل کا مطلب ذلت کے پروں کو ان کے لیے تم جھکائے رکھو۔ اس سے بڑھ کر مبالغہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تمہیں والدین کے سامنے جو ہے عاجزی انکساری سے پیش آنا پڑے اور ان کے سامنے کسی مقام پر کسی موقع پر ذلیل بھی ہونا پڑے تو بھی والدین کی بے ادبی کرنا جائز نہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہو یا اللہ ان دونوں پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں جو ہے میری تربیت فرمائی تھی، میرا خیال رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہر چیز کے پہلو موجود ہیں۔ آپ ایک اچھی اولاد ثابت ہو، وہ کس طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک ہستی کی قبر کے اوپر اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنے سر اقدس کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ساتھ بیٹھے ہوئے تلاش کرتے کرتے آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا ہی لیا۔ اور جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا ہے تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کی قبر ہے اور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مقام ابوا میں موجود یہ جو قبر ہے جو مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے، یہ میری والدہ حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اگر میری ماں اس وقت موجود ہوتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور میری والدہ مجھے کہتی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا گلاس تو لے کر آؤ، تو میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور اپنی والدہ کے لیے پانی کا گلاس لے کر آتا، آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان ہے، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اس کی والدہ جن درد اور صعوبتوں اور مشقتوں سے گزری ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمیشہ ادب سے پیش آؤ، پوری زندگی خدمتیں کرتے رہو، لیکن وہ جو صعوبتیں اور مشقتیں پیدائش کے وقت ماں نے برداشت کی ہیں اس کی ایک آہ کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے، بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا خراسان سے اور آ کر کہتا ہے، میں خراسان سے اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر لا رہا ہوں اور بیت اللہ کے میں نے جو ہے وہ طواف کروایا ہے، حج کرایا ہے، حج کے مناسک سارے اس طریقے سے میں نے ادا کروائے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب جو تو ذکر کر رہا ہے ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں ہے جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگائے تھے۔ باپ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے باپ کو راضی کر لو، رب کو راضی کرنا ہے تو اپنے والد کو راضی کر لو۔ آج گھر میں لڑ کر ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، آج والد اور والدہ سے لڑ کر ہم مسجدوں میں نمازوں کی طرف جاتے ہیں کہ یا اللہ اب تو ہی ہے، میری والد نے مجھے چھوڑ دیا، میرے والدہ نے مجھے چھوڑ دیا، میرے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ نہیں، والد اور والدہ کے ساتھ اختلاف ضرور ہو جاتا ہے، اختلاف رائے کا ہر شخص شکار ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، دلوں میں نفرتیں نہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں کہا جا رہا ہے کہ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے۔ رائے میں اختلاف ہر شخص سے آپ کے لیے جائز ہے، لیکن مخالفت کرنا والد اور والدہ کی ہرگز جائز نہیں ہے۔ مخالفت کرنے سے دلوں کے اندر کینہ آتا ہے، بغض آتا ہے، نفرت آتی ہے،
زبان پر سختی کے کلمات آتی ہیں، اور ذہنی طور پر مختلف قسم کا وہ شخص جو ہے، وہ نوجوان جو ہے، وہ مختلف قسم کے وساوس اور خیالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اختلاف رائے کے اندر میرے عزیزوں نرمی کا گوشہ ہوتا ہے، اس لیے اختلاف رائے ضرور کریں۔ والد سے، والدہ سے اگر کسی مقام پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، نرمی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا ان پر خرچ کیا کرو، ان کا جائز حکم مانا کرو، اگر وہ ناجائز کام کا حکم دیتے ہیں تو وہ نہ مانو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی واضح طور پر آیت مبارکہ کے اندر اس چیز کا حکم موجود ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس مقام پر بھی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے، بے اکرامی کرنا جائز نہیں ہے، بے احترامی کرنا جائز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اگر تمہارے کپڑوں کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے تو برا بھلا کہنا، گالم گلوچ کرنا، میرے عزیزو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگرد گزرے ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بڑھاپے میں تمہیں اپنے والدین کا پیشاب اور پخانہ بھی صاف کرنا پڑے نا تو بھی پریشان مت ہوا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن میں یہ سب معاملات تمہارے ساتھ وہ کرتے رہے، اس لیے اپنے بچپن کو یاد کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی تو یہی بات ذکر کی جا رہی ہے، پر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس وقت والدین بڑے ہو جائیں تو تم اپنے بچپن کو ذہن میں رکھو، بچپن کے سارے معاملات ذہن میں رکھو، تو پھر جس وقت والدین اس عمر میں ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نوجوان حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی موجود تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد محترم۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، لا تمشی امامہ، کبھی اس کے سامنے مت چلنا، ولا تقعد قبلہ، کبھی اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھنا، ولا تدع باسمہ، اور کبھی اس کا نام لے کر مت پکارنا، اور کبھی بھی اسے گالی مت دینا۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نوجوان کو والد کا کس قدر بہترین ادب بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے کسی نے پوچھا، یہ جو قرآن مجید میں ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، ان کے سامنے جھکے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اگر تمہارے سامنے تمہارے مزاج کے خلاف بھی کوئی بات کریں تو ان کو ترچھی نگاہ سے بھی مت دیکھو، ترچھی نگاہ سے بھی مت دیکھو، کیونکہ انسان کی ناگواری سب سے پہلے اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے۔ اور فرمایا ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں کوئی فرق نہ پڑے۔ بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے خوف سے ڈر کر اس کے والدین اس کے سامنے اپنی کسی دلی رغبت کا بھی اظہار نہ کرے۔ اور خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جن کو ماں کہتی ہے، بیٹا آج میرا فلانی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، باپ کہتا ہے، بیٹا آج میرا فلانی چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے، دلی رغبت کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ ایسی اولادیں بڑی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنا دے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی آپ بتا دیں کہ جس کے بارے میں اسلام نے کہا ہو کہ ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، صبح اٹھ کر اگر والدین تم سے راضی ہو، تم والدین سے راضی ہو، اور خوش و خرم تمہاری ملاقاتیں ہوں، اور تم ماں کے چہرے کو دیکھتے ہو، باپ کے چہرے کو دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران گفتگو ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے بتایا، اس کا مقام اعلیٰ کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس بندے کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا الہ العالمین، اسے یہ مقام کس عمل کی بدولت حاصل ہوا؟ تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا، کان لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ حسد نہیں کیا کرتا تھا،
یہاں بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ۔ غبطہ کو رشک بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس فلانی نعمت موجود ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہونی چاہیے، میرے پاس ہونی چاہیے، تو یہ حسد ہے۔ اور اگر ذہن میں یہ بات آئے، خیال آئے کہ اللہ جیسے آپ نے اس کو عطا فرمایا ہے ویسے مجھے بھی عطا فرما، تو اس کو غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، اور یہ جائز۔ تو حق تعالی شان و شاہ فرما رہے ہیں موسیٰ یہ حسد نہیں کیا کرتا تھا۔ دوسری چیز فرمایا کان لا یعق والدین، یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کیا کرتا تھا۔ تیسری چیز فرمایا ولا یمشی بالنمیمہ، یہ چغل خوری نہیں کیا کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی، جو بچہ بچی یہ چاہتا ہے، جو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی عمر کو دراز فرمائے اور اسے رزق وافر عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ دنیا کا ضابطہ ہے میرے عزیزو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس لیے حضور بھی ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم آج اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو گرم گرم پتھریلی زمین پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر 6 میل دور لے گیا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلہ ان یکون لطلقۃ واحدہ، شاید تیری پیدائش کے دوران جو اسے ٹھیسیں پہنچی تھی، جو اسے تکلیف جو ہے پہنچی تھی، جو اس نے درد سہا تھا، اس درد کی جو ٹھیسیں تھی شاید اس میں سے کسی ایک کا بدلہ ہو چکا ہو، باقی احسانات کا کیا کرے گا؟ باقی احسانات کا کہاں سے تو بدلہ اٹھا سکے گا اور چکا سکے گا؟ ایک اور آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کو طواف کروا رہا تھا، تو اسی دوران وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی تو ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، ہم حقوق نہیں ادا کر سکتے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ رب العزت سے ڈرو جس طریقے سے ڈرنے کا حق ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی متقی بن جائے ڈرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے والدین جو ہماری زندگی کے، ہمارے وجود کے سبب ہیں اور سب سے بڑے سبب ہیں، ہم ان کی چاہے جتنی بھی خدمت کرتے رہیں ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا آ کر یا رسول وسلم، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا ماں، والدہ۔ پھر اس نے پوچھا تو پھر ذکر کیا آپ علیہ السلام نے کہ تمہارے والد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن سلوک اور خدمت میں ماں کا جو حق ہے اسلام کے اندر وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیوں سے ملتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی والدہ کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، اور تربیت فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بدولت حق تعالی شانہ نے اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے وسلم، میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی۔ اب وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں گھر میں، تو راستے میں کسی نے پوچھ لیا ابو ہریرہ کیا ہوا، کیوں بھاگتے ہوئے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے ساری بات ذکر کی اور آخر میں یہ بات ذکر کی، بھاگتا اس لیے جا رہا ہوں کہ گھر جلدی پہنچتا ہوں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے قبول ہوتی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ گھر پہنچے، ان کی والدہ غسل کر کے نکل رہی تھیں، تو اسی وقت انہوں نے ذکر کیا بیٹا ابو ہریرہ، ان کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن تھا، بیٹا ابو ہریرہ مجھے جلدی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتی ہوں۔
سمجھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ میرے گھر میں پہنچنے سے پہلے پہلے قبول ہوگی۔ یہی والدہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں جس وقت مدینے کے اندر الجہاد الجہاد کے نعرے لگ رہے تھے، غزوہ خیبر کی تیاری ہو رہی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کوئی کمزور شخص ہمارے ساتھ نہ چلے، کمزور سواری والا ہمارے ساتھ نہ چلے، مضبوط سواری والے چلیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان پر آج ابو ہریرہ گھر میں موجود ہیں اور جا کر اپنی والدہ کو خبر دیتے ہیں کہ امی جان میں جانا چاہتا ہوں، اور ان کی والدہ نے ان کو واسطہ دیا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ میں نبینا ہوں، تیرے بغیر میں چل نہیں سکتی، تیرے بغیر جو ہے میں اٹھ نہیں سکتی، تیرے بغیر جو ہے زندگی مشکل ہے، تو نہ جا۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق جہاد کے اندر مبتلا یوں کہہ رہے ہیں کہ پھر معلوم نہیں زندگی کا کیا معلوم، آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے آپ جانے کی اجازت دے دیں۔ والدہ اصرار کرتے رہیں بیٹا نہیں جا، اور حضرت ابو ہریرہ اصرار کرتے رہے کہ اماں جان مجھے جانے کی اجازت دی۔ حضرت ابو ہریرہ سامان پیک کر رہے ہیں، اتنے میں ان کی والدہ جو ہے کسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری بات بتائی، حضور نے کتنے پیارے الفاظ میں تسلی دی، فرمایا جاؤ آپ کا کام ہو گیا، جاؤ آپ کا کام ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان جہاد کے ساتھ لیس ہو کر جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ جو عشق نبوی کے اندر سرشار تھے وہ کیسے اس بات کو برداشت کر سکتے تھے، دوسری طرف گئے، حضور نے پھر اپنا رخ موڑ لیا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ابو ہریرہ کیا تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا اور یوں کہا کہ تو جہاد میں ہمارے ساتھ نہ جا، پھر بھی تو رکنے کو تیار نہ ہوا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا اَيَحْسِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ عِنْدَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو جس وقت تم والد یا والدہ کی خدمت کرو گے کیا تم اس وقت اللہ کے راستے میں نہیں ہو؟ کیا یہ جہاد کے برابر نہیں ہے؟ بل ہوا فی سبیل اللہ، جان لو وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اذ برہما وأدى حقها، جبکہ وہ گھر میں رہ کر اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہو، یاد رکھو وہ بھی جہاد فی سبیل اللہ میں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں جس وقت نفلی جہاد ہو یہ اس وقت بات ہے۔ اس کے بعد ان کی والدہ 2 سال تک زندہ رہیں، 2 سال کے بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی، اور 2 سال تک کبھی انہوں نے ان کو چھوڑ کر کہیں سفر پر جانے کا سوچا بھی نہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اولاد کی پیدائش سے لے کر جوانی تک سارے اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ ہمارے والد برداشت کرتے ہیں۔ پیدائش کا خرچہ، کھانے پینے کا خرچہ، پہننے اوڑھنے کا خرچہ، ہماری صحت اور آرام کا خرچہ، سب تنہا کون برداشت کر رہا ہے؟ ہمارا والد برداشت کر رہا ہے۔ سردی ہو گرمی ہو، دن بھر روزی کمانے کے واسطے محنت کرنا میرے عزیزوں اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گاڑے پسینے سے کمائی ہوئی دولت کو اولاد پر بے دریغ جس وقت خرچ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو جس وقت خوش و خرم دیکھتا ہے تو باپ کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اس کے محبت کے جذبات کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے رب کی جو رضامندی ہے وہ تمہارے باپ کی رضامندی پہ رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا الہ العالمین میرے جنت میں پڑوسی کون ہوگا، میرا جنت میں رفیق کون ہوگا؟ تو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا فلاں قصاب ہے، گوشت فروخت کرنے والا وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 3 دن اس کے ساتھ جا کے رہے کہ آخر دیکھو تو صحیح وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے اسے یہ مقام عطا فرمایا کہ جنت کے اندر ایک نبوت کا پڑوسی بنا دیا، ایک نبی کا پڑوسی بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوجوان وہ قصاب اندر جاتا ہے، اپنی والدہ کو جا کے کھانا کھلا کر آتا ہے۔ ایک دن چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ یہ سین دیکھ رہے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی قصاب کے والد اور والدہ کے دانت نہیں، پہلے وہ قصاب خود کھانا چباتا ہے اور چبا کر والد اور والدہ کے منہ میں ڈالتا ہے تاکہ ان کے لیے ہضم کرنا اور اس کو چبانا آسان ہو جائے۔ اور والدہ یہ دعا دے رہی ہے کہ یا اللہ میرے اس بچے کو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنانا، اور یا اللہ اس وقت تک ہمارے جسم سے روح مت نکالنا، والد والدہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس وقت تک ہمارے جسم سے روح مت نکالنا کہ جب تک ہم حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صاحب کو ساری بات بتاتے ہیں کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اور یاد رکھ اللہ رب العزت نے آپ کے والد اور والدہ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو میرے عزیزو، والدین کی خدمت کے بدولت اس قصاب کو بھی حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی جنت میں بنا دیا۔ آج ہمارے ہاں احادیث کی مشہور ترین جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری، صحیح البخاری، اور اس کے جو مصنف ہے محمد بن اسماعیل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہمارے ہاں معروف اور مشہور ہے، لیکن ان کے آپ حالات پڑھ کے دیکھیں، آپ کو ان کے حالات میں یہ بات نظر آئے گی کہ 6 سال کی عمر کے یہ بچے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بینائی چلی گئی، لیکن والدہ نے اس قدر رو رو کر دعائیں کی، اس قدر رو رو کے دعائیں کی، اس قدر رو رو کر میرے عزیزوں دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بینائی واپس عطا فرمائی۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں ایک ماں اور اس کا بیٹا، چند دنوں کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازہ پڑھنے کے لیے جس وقت اس بچے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو حضور نے آ کے پوچھا کہ کیا اس بچے کی والدہ کو اطلاع دی ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے یا وسلم اس وجہ سے نہیں دی کہ وہ بہت زیادہ غمگین ہوگی، فرمایا بعد میں تو پتہ چلنا ہے، لہذا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کو جس وقت پیش کیا گیا تو آ کر دیکھتی ہے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، اور وہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوئی اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اپنے رب سے کوئی چیز مانگ لوں، اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اپنے رب سے کوئی چیز مانگ لوں، کیا میں اپنے رب سے اپنے اس بچے کو واپس مانگ لوں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں دعا کرو۔ اب وہ ماں دعا کرتی ہے اللہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئی تھی، اپنے بڑوں کا آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر آئی تھی اور ان بتوں کو پیچھے کر کے آئی تھی، اور تجھ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئی ہوں، یا رب العالمین اگر اس بچے کو اب مجھ سے جدا کر دیں گے، اٹھا لیں گے، تو واپس جس وقت میں اپنے گھر کی طرف جاؤں گی تو لوگ مجھے تانے دیں گے، دیکھا ہمارے آبا و اجداد کے رب کو تو نے چھوڑا، ان بتوں کو رب تسلیم کرنے سے چھوڑا، اور مسلمانوں کے رب کو رب تسلیم کیا، خالق کو خالق تسلیم کیا، اس وجہ سے ہمارے بتوں نے تیرے اس بچے کو واپس لے لیا ہے، یا رب العالمین میں اس تانے کو برداشت نہیں کر سکتی، اس تنقید کو برداشت نہیں کر سکتی، یا اللہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے، یا اللہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے، یا اللہ میرا بچہ مجھے واپس کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جس بچے کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا تھا، اس کے پاؤں کو ہلتے ہوئے ہم نے دیکھا، پاؤں سے اس کی حرکت شروع ہوئی اور سر تک اس کی حرکت ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک ماں کی دعا کی وجہ سے مردہ کو زندہ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیونکہ ماں کی دعا جو ہے انسان کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتی۔ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جا خالہ کو بول وہ تیرے لیے دعا کر دے، اس لیے کہ خالہ کی جو دعا ہے، خالہ کی جو دعا ہے وہ بھی انسان کے کبائر گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اس لیے کہ خالہ کی جو دعا ہے انسان کے کبیرہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے والد کا احترام کرنے والا بنیں، اپنی والدہ کا احترام کرنے والے بنیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی پوری زندگی کے اندر غیبت نہیں کی۔ یاد رکھیے گا دنیا کے اندر 2 ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ نمبر 1 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اگر میں غیبت کروں گا تو اپنی والدہ کی کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں اس شخص کے نامہ اعمال کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اگر میں خیر خواہی کروں گا تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی کروں گا، کسی اور کے ساتھ نہیں کروں گا۔
امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس وقت باہر نکلا کرتے تھے اور ان کی والدہ کہا کرتی تھی کہ مجھے بازار لے جاؤ، مجھے فلانی جگہ لے جاؤ، تو اس انداز سے نکلا کرتے تھے کہ اونٹ کی جو نکیل ہوتی تھی، سواری کی جو نکیل ہوا کرتی تھی، رسی جو گردن پہ باندھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے خود پکڑا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ چلتے رہتے تھے اور اپنی والدہ کو اونٹنی کے اوپر، اس سواری کے اوپر بٹھایا کرتے تھے۔ اور لوگ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ دو لائنیں بنا لیا کرتے تھے، درمیان سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کو اونٹنے کے اوپر بٹھا کر لے کر جا رہے ہوتے تھے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیشہ اپنے والد اور والدہ کا احترام کریں،